الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، بعث بعد الموت یعنی مرنے کے بعد اٹھنا، اس کے حق ہونے پر ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور انہوں نے اللہ کی قسم کھائی اپنے حلف میں حد کی کوشش سے۔ کس بات کے لیے؟ لا یبعث اللہ من یموت، کہ اللہ مردے نہ اٹھائے گا، بلا وعدن علیہ حقا، ہاں کیوں نہیں، سچا وعدہ اس کے ذمہ کرم پر ہیں، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ معاملہ یہ پیش آیا تھا کہ ایک مسلمان نے ایک مشرک کو قرض میں کچھ دیا ہوا تھا۔ جب اس مسلمان نے اس مشرک سے تقاضا کیا اپنی دی ہوئی چیز کی واپسی کے حوالے سے، تو گفتگو کے درمیان اس نے اس طرح اللہ کی قسم کھائی کہ اس کی قسم جس سے میں مرنے کے بعد ملنے کی تمنا رکھتا ہوں۔ اس مسلمان نے ان لفظوں سے اللہ کی قسم یاد کی کہ اس کی قسم جس سے میں مرنے کے بعد ملنے کی تمنا رکھتا ہوں۔ اس پر اس مشرک نے کہا کیا تیرا یہ خیال ہے کہ تو مرنے کے بعد اٹھے گا؟ اور مشرک نے قسم کھا کر کہا کہ اللہ مردے نہ اٹھائے گا اور کوئی مرنے کے بعد اٹھنے والا نہیں ہے۔ جب اس مشرک نے مسلمان سے یہ کہا کہ مرنے کے بعد کوئی اٹھنے والا نہیں ہے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرما کر جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا بلا، مردے کیوں نہیں اللہ اٹھائے گا، وعدن علیہ حقا، اللہ کا یہ سچا وعدہ ہے کہ وہ مردوں کو ضرور اٹھائے گا۔
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگوں کو علم نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ایک دو عقلی دلائل آپ کے سامنے رکھ کر قرآن و سنت کے کچھ دلائل پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اصل میں آخرت کی زندگی نہ مانی جائے تو اس سے دنیا میں بڑا خسارہ ہے، اور ایک اعتبار سے یہ بھی خسارہ ہے کہ اگر دوبارہ زندگی نہیں ہے تو آپ بتائیں کہ ایک شخص جس نے 1,00,000 انسانوں کو قتل کیا، یا ایک شخص ایسا کہ جس نے 1,00,000 انسانوں کی جان بچائی، تو اب ان دونوں کو بدلہ کیسے دیا جائے؟ قاتل کو 100 انسانوں کے قتل کی سزا کیسے دی جائے، اور 100 انسانوں کی جان بچانے والے شخص کو انعام میں کیا دیا جائے؟ کیونکہ اگر قاتل نے 1,00,000 لوگوں کو قتل کیا ہے تو اس کو 1,00,000 لوگوں کے قتل کا پورا بدلہ کیسے دیا جا سکتا ہے؟ کیا اس کو 1,00,000 مرتبہ پھانسی دیں گے؟ کیا اس کو 1,00,000 مرتبہ عمر قید کی سزا دیں گے؟ کیا اس کو 1,00,000 مرتبہ زہر کا انجیکشن لگائیں گے؟ جس شخص نے گیس کے چیمبر میں ڈال کر لاکھوں انسانوں کو مار دیا اور بالآخر اس نے بھی خودکشی کر لی، تو اس کو بظاہر دنیا میں کیا سزا ملی؟ اور اگر آخرت کی زندگی نہ مانی جائے اور 100 انسانوں کے قاتل کو ایک سزا دے دی جائے کہ صرف اس کو بھی پھانسی دے دی جائے، قتل کر دیا جائے، اور ایک انسان کے قاتل کو بھی یوں ہی سزا دی جائے کہ اس کو بھی پھانسی دے دی جائے، تو کیا دونوں کا جرم برابر کا تھا؟ تو کیا دونوں کو سزا برابر کی ملی؟ اسی طریقے سے ایک انسان نے اپنی کوشش سے، اپنی محنت سے، جد و جہد سے ہزاروں انسانوں کی جانیں بچائی ہیں، تو اب اس کو ہزاروں انسانوں کی جانیں بچانے کے بدلے میں اگر ایک ہار پہنا دیا جائے، ایک میڈل اس کے گلے میں ڈال دیا جائے، واہ واہ کر دی جائے، تالیاں بجا دی جائے، تھوڑی سی اونچی کرسی پر اس کو بٹھا دیا جائے، یا کچھ رقم اس کو انعام میں دے دی جائے، تو یہ ساری چیزیں جو ایک ہزاروں انسانوں کی جان بچانے والے کو آپ نے دی ہیں، اس سے زیادہ انعام تو کرکٹ، فٹ بال اور دوسرے کھیل کھیلنے والوں کو مل جاتا ہے۔ تو در حقیقت مجرم کو اس کے جرم کی پوری سزا دینے کے لیے اور بھلائی اور نیکی کا کام کرنے والے مومن کو اس کے عمل کی پوری جزا دینے کے لیے عقل بھی یہ تقاضا کرتی ہے کہ ایک اور زندگی ہو جس کو آخرت کی زندگی کہا جاتا ہے۔ اور دنیا کے اندر ہر مذہب والا اپنے آپ کے لیے یہ کہتا ہے کہ ہم حق پر ہیں، بلکہ آپ اس کو بھی جانتے ہیں کہ جو خدا کے وجود کے منکرین ہیں دہریہ، وہ بھی اپنے آپ کو حق پر مانتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں۔ تو کیا ایک دن ایسا نہ ہونا چاہیے کہ جس دن ہر کسی کو پتا چل جائے کہ حق پر کون ہے؟ تو اسی انصاف کے فیصلے کے لیے ہمارے اور آپ کے خالق و مالک رب العالمین نے ایک دن رکھا ہے جس کو قیامت کا دن کہتے ہیں۔ وہ ایسا کہ ہزاروں انسانوں کے قاتل کو اس کی پوری سزا ملے گی، چونکہ پھر بعد میں موت ہی نہیں ہے نا، اور ہزاروں انسانوں کو جلانے والے مومن اور مومنہ بھلائی کا کام کرنے والوں کے لیے بھی ہمیشہ کی زندگی اور ان کو بھی اس کا انعام دیا جائے گا۔ تو آپ غور فرمائیں، عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہیں کہ یہ ہونا چاہیے ایک ایسا دن، اور اسی دن کو قرآن کے اندر قیامت کا دن کے دن سے یاد کیا گیا ہے۔ اب آپ یہاں پر غور فرمائیں، اگر اس چیز کا عقیدہ کوئی نہ رکھے کہ نہیں مرنے کے بعد کچھ نہیں ہونے والا اور مرنے کے بعد کسی کو نہیں اٹھایا جائے گا، تو در حقیقت یہی وہ عقیدہ ہے
جس عقیدے کی بنیاد پر آدمی بے باک ہو جاتا ہے، چونکہ جب اس کو یہ یقین ہے کہ مجھے مرنے کے بعد کوئی سزا جزا نہیں ہے، میری کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، میرا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، تو اب وہ جو چاہے کرے۔ چونکہ اگر دنیا کے اندر بھی حکومت کسی جرم پر پکڑتی ہے تو لوگ اس گناہ سے باز رہتے ہیں کہ اس گناہ کو کریں گے تو ہمیں یہ سزا ملے گی۔ اللہ جو کہ اس زمین آسمان کائنات ہر مخلوق کا خالق ہے، جب دنیا کے حکمران اپنے اپنے علاقوں میں معاملات ٹھیک رکھنے کے لیے قانون نافذ کرتے ہیں، جرائم کی سزائیں متعین کرتے ہیں تاکہ لوگ جرموں سے بچیں، تو جو رب ارحم الراحمین ہے، احکم الحاکمین ہے، اس رب نے بھی آخرت کے دن کا عقیدہ دے کر، اور جو بالیقین قائم ہونے والا ہے اس کا عقیدہ دے کر کے پوری دنیا کے انسانوں کو اس بات کا پیغام دیا ہے، جرم اور ظلم سے اپنے آپ کو بچاؤ، ورنہ ایک دن ہے مالک یوم الدین، جس دن جزا و سزا سے گزارا جائے گا، جس دن نیکیاں گناہ تولے جائیں گے، جس دن تمہیں اپنے گناہوں کی تمازت میں جلایا جائے گا، جس دن تمہارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے پسینے میں تمہیں ڈبایا جائے گا، جس دن تمہیں تانبے کی زمین پر چلایا جائے گا، جس دن تمہیں پل صراط پر چلنا ہوگا، اور جس دن سارے اولین و آخرین جمع ہوں گے اور سب کے سامنے تمہیں اپنے خالق اور مالک کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے۔ اللہ نے اسی بات کو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یوم یبعثہم اللہ جمیعا، کہ اس دن اللہ تمام کو اٹھائے گا، تمام کو اٹھائے گا، جمیعا، تمام کو اللہ رب العزت اٹھائے گا، اور پھر کیا کرے گا اللہ رب العزت؟ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، یہ غور طلب لفظ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے پھر ہمیں ان کی زندگی کا ہر عمل بتائیں گے، یہ تو نے یہ کیا تھا، تو نے یہ کیا تھا، تو نے یہ کیا تھا۔ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، جو انہوں نے کیا، اللہ رب العزت وہ سارا کچھ انہیں بتائے گا۔ احصاہ اللہ ونسوہ، وہ تو بھول گئے مگر اللہ نے گن گن کے رکھا ہے۔ یہ قرآن کی اس آیت کا ترجمہ ہے، احصاہ اللہ ونسوہ، کہ وہ خود جو کرتوت کرنے والے وہ تو بھول گئے کہ ہم نے کیا 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 تھا، لیکن احصاہ اللہ، اللہ کی بارگاہ میں سارا کچھ گنا ہوا لکھا ہوا ہے۔ اور پھر فَيُنَبِّئُهُمْ، اللہ قیامت کے دن یہ سارا کچھ انہیں بتائے گا کہ یہ تمہارے جرائم ہیں، وَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمان اگر یہ بات عملی اعتبار سے اپنے وجود پر نافذ کریں کہ ہمارے لیے ایک دن جزا سزا کا ہے، اور جس کی بارگاہ میں جواب دینا ہے وہ غفلت سے پاک ہے، نیند سے پاک ہے، بھولنے سے پاک ہے، سونے سے پاک ہے، وہ طاقت والا غالب قوت والا ہے۔ ایسا نہیں کہ دنیا کے حاکموں کی طرح کہ کچھ بھول جائیں، کچھ یاد نہ رہے۔ اللہ رب العزت ان تمام باتوں سے پاک ہے۔ جب اس کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، اگر اس عقیدے پر مسلمان کامل یقین رکھیں، مضبوط ایمان رکھیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں ہر ظلم اور جرم سے مسلمان کو بچانے کے لیے یہی عقیدہ کافی ہے، اگر وہ اس پر مضبوطی کے ساتھ یقین رکھیں تو۔ اب اس سلسلے میں اللہ جل مجدہ الکریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، اور اللہ اٹھائے گا انہیں جو قبروں میں ہیں، ہر کسی کو اللہ رب العزت اٹھائے گا۔ اب یہاں میں اس بات کی بھی وضاحت کر دوں آپ کے سامنے، کہیں کسی کو یہ نہ محسوس ہو کہ یہ قبروں سے اٹھانے کی بات ہو رہی ہے تو جو لوگ جل کے
انتقال کر گئے، جو لوگ ڈوب کے انتقال کر گئے، یا جن کا جسم اور باڈی دفن نہ کیا جا سکا، تو وہ تو قبروں میں گئے ہی نہیں، انہیں کیسے اٹھایا جائے گا؟ تو یاد رکھنا، اس سلسلے کے اندر حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے اس چیز کو ذکر فرمایا کہ جسم کے اجزاء اگرچہ مرنے کے بعد متفرق ہو گئے، متفرق کا مطلب جدا جدا ہو گئے، جسم کے اجزاء اگرچہ مرنے کے بعد متفرق ہو گئے، مختلف جانوروں کی غذا ہو گئے ہوں، مگر اللہ تعالی ان سب کو جمع فرما کر قیامت کے دن اٹھائے گا۔ اور مکے کے کافر اسی بات کو لے کر کے انکار کر رہے تھے، اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا اَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کہ جب ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، تو کیا ہمیں دوسری جان بنا کر اٹھایا جائے گا؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، تم ریزہ ریزہ ہونے کی بات کر رہے ہو، تم ذرات بن جانے کی بات کر رہے ہو، قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ، تم لوہا کیوں نہیں بن جاتے، تم پتھر کیوں نہیں بن جاتے، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا تمہارا جی جو چاہے وہ کیوں نہیں بن جاتے ہیں، اللہ قیامت کے دن تمہیں ضرور اٹھائے گا۔ تو اس بات پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اچھا، یہاں اس چیز کو بھی آپ غور کر لیں کہ یہ جو آخرت کا معاملہ ہے، تو سنیے، حضور صدر الشریعہ لکھتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے جس کو برزخ کہتے ہیں۔ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک عالم ہے، ایک جہان ہے، ایک اور دنیا ہے جس کو برزخ کہتے ہیں۔ اور مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے، مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام انس و جن کو حسب مراتب اس میں رہنا ہوتا ہے، اس برزخ میں۔ تمام انسانوں، تمام جناتوں، جو جس کا درجہ اس کے مطابق اس کو رہنا ہے اس میں۔ اور یہ عالم یعنی برزخ والا اس دنیا سے بہت بڑا ہے۔ کتنا بڑا ہے؟ حضور صدر الشریعہ نے بھی لکھا اور امام اہل سنت نے بھی لکھا، فرماتے ہیں دنیا کے ساتھ برزخ کو وہی نسبت ہے جو ماں کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو۔ ماں کا پیٹ بچے کی پوری دنیا ہوتا ہے، مگر جب وہ پیدا ہوتا ہے تو دیکھتا ہے اتنی بڑی دنیا ہے۔ تو فرمایا گیا جب بندہ مرے گا تو اس کو برزخ دیکھ کر ایسا لگے گا کہ دنیا تو ماں کے پیٹ کی طرح چھوٹی تھی۔ برزخ اس دنیا کے مقابلے میں اتنی وسیع اور بڑی ہے کہ پوری دنیا اس کو ماں کے پیٹ کی طرح لگے گی۔ اور امام اہل سنت نے فتح و رضویہ شریف میں لکھا کہ برزخ کو آخرت سے یہی نسبت ہے جو دنیا کو برزخ سے۔ یعنی اس کو تھوڑا توجہ دیجیے آپ لوگ کہ دنیا کے اندر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کا پیٹ اس کی پوری کائنات اور پوری دنیا وہی ہے، مگر جب دنیا میں آتا ہے تو کتنی وسیع ترین دنیا ہے۔ مگر جب برزخ میں جائے گا یعنی مرنے کے بعد والی زندگی میں جائے گا تو برزخ کے مقابلے میں دنیا اس کو ایسے لگے گی جیسے دنیا ماں کا پیٹ تھا، اب وہ دنیا میں آیا ہے۔ اور پھر برزخ کے آگے ہے آخرت کا دن، تو آخرت برزخ کے مقابلے میں اتنی وسیع ہے کہ برزخ ماں کے پیٹ کے برابر اور آخرت اس سے بڑی زندگی ہے۔ یہ ہے وہ چیزیں جن کا جاننا، یقین رکھنا ضروری ہے ہمارے لیے، کیونکہ آج کے دہریت، لا مذہبیت، ناسٹک پن پھیلتے ہوئے حالات کے اندر اسلام کے ان بنیادی عقائد کا علم رکھنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ باقی لوگ لاپرواہی میں کہہ دیتے نا کون جو مروا پچی سوں تھا
تو یہ قرآن اور سنت کے عقائد کا انکار ہے، اور اس کی وجہ سے بندہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے اس چیز کو اچھے طریقے سے آپ لوگ ذہن نشیں رکھیں۔ اب اس سلسلے کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اور بھی مختلف مقامات پر اس کا ذکر فرمایا ہے۔ یہاں میں آپ کو امام اہل سنت کی فتاوی رضویہ شریف سے یہ عبارت پیش کرتا ہوں، غور سے سنیے اس بات۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا کہ عذاب و ثواب کی کیا شکل ہیں؟ جبکہ انسان خاک میں مل جاتا ہے اور روح اپنے مقام پر چلی جاتی ہے، تو عذاب و ثواب کیسے ہوتا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے انسان کبھی خاک نہیں ہوتا، بدن خاک ہو جاتا ہے۔ انسان کبھی خاک نہیں ہوتا، بدن خاک ہو جاتا ہے، اور وہ بدن بھی کل کا کل خاک نہیں ہوتا۔ کچھ اجزائے اصلی یا دقیقہ، دقیقہ معنی چھوٹے، کچھ اجزائے اصلی یا دقیقہ جن کو عجب الذنب کہتے ہیں، وہ نہ جلتے ہیں نہ گلتے ہیں، ہمیشہ باقی رہتے ہیں، اور انہی پر روز قیامت ترکیب جسم ہوگی۔ عجب الذنب جسم کے وہ اجزاء ہیں جو نہ جلتے ہیں نہ گلتے ہیں بلکہ ہمیشہ باقی رہتے ہیں، اور حضور صدر الشریعہ نے فرمایا کہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ باریک سے باریک دوربین سے بھی اس کو دیکھا نہیں جا سکتا، وہ اللہ کے علم میں ہے، اور انہی اجزاء پر اللہ رب العزت قیامت کے دن جسم کو کھڑا فرمائے گا۔ تو اس چیز پر ایمان رکھنا ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اب میں ایک بات عرض کر کے گفتگو ختم کروں، چونکہ اگر دوسری شروع کروں گا تو وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ میں نے کل رات کو فتاوی رضویہ شریف کا مطالعہ کر رہا تھا، تو دوران مطالعہ میں نے یہ بات حدیث پاک پڑھی، تو واقعی میں یہ ایک ایسی حدیث ہے کہ ہر مومن اور مومنہ کو یہ حدیث اپنی نگاہ کے سامنے رکھنی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ مرنے کے بعد میت کو اپنے عزیزوں سے کس طرح تعلقات رہتے ہیں؟ یعنی اگر ہمارا کوئی عزیز، والد، والدہ، دادا، دادی وغیرہ اگر دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کا ہمارے ساتھ تعلق رہتا ہے یا نہیں رہتا؟ تعلق رہتا ہے تو کیسا رہتا ہے؟ چونکہ ہم انہیں قبر میں دفنا کے چلے آئے، اب جسم میں ان کا بیڈ خالی ہے، ان کا روم خالی ہے، ان سے ہمارا ہاتھ مصافحہ نہیں ہوتا، ہمارے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کے کھاتے نہیں۔ تو اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ مرنے کے بعد میت کا اپنے عزیزوں سے تعلقات کیسا رہتا ہے؟ ہوتا ہے تعلق، یا ہمیشہ کے لیے جیسے گھر جدا ہوئے تو تعلق بھی ختم ہو گیا؟ تو اعلیٰ حضرت نے اس پر بھی جواب دیا، فرماتے ہیں موت فنائے روح نہیں، موت سے روح فنا نہیں ہو جاتی، بلکہ وہ جسم سے روح کا جدا ہو جانا موت ہے۔ روح نکل گئی تو موت ہو گئی، روح فنا نہیں ہوتی ہے بلکہ روح ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ اور روح کے لیے حدیث پاک میں لفظ آئے انما خلقتم للابد، کہ تم ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے بنائے گئے، روح کو یہ کہا گیا۔ تو جیسے تعلقات حیات دنیاوی میں تھے اب بھی رہتے ہیں، جیسے تعلقات حیات دنیاوی میں تھے اب بھی رہتے ہیں۔ اب یہ جمعہ کا دن ہے اور اس حدیث کو سنو، اور میں بھی اپنے آپ کے بارے میں سوچوں، آپ میں سے ہر شخص اپنے بارے میں سوچیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ سرکار فرماتے ہیں ہر جمعہ کو ماں باپ پر جو قبروں میں آرام فرما ہے، ہر جمعہ کو ماں باپ پر اولاد کے ایک ہفتے کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ ہر جمعہ کو ماں باپ کے سامنے اولاد کے ایک ہفتے کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، نیکیوں پر خوش ہوتے ہیں، برائیوں پر رنجیدہ ہوتے ہیں۔ اب ہمارے نبی فرماتے ہیں
تو اپنے گزرے ہوئوں کو رنجیدہ نہ کرو اے اللہ کے بندو، کہ ایک ہفتے کے تمہارے اعمال جمعہ کے دن تمہارے ماں باپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، تو تم اگر نیکیاں کرتے ہو ہفتے بھر تو وہ تمہاری نیکیاں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اور اگر ہفتے بھر کے اعمال جمعہ کے دن پیش کیے جاتے ہیں اور وہ گناہ ہوتے ہیں تو اسے دیکھ کر کے وہ رنجیدہ ہوتے ہیں، شرمسار ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے گزرے ہوئے مرحوموں کو رنجیدہ نہ کرو اے اللہ کے بندو۔ غور کیجیے، اب ہم میں سے ہر شخص جمعہ کے دن آتا ہے تو غور کریں کہ ہمارے والدین کو جمعہ کے دن ہمارے پورے ہفتے کے اعمال بتائے جاتے ہیں، تمہارے بیٹے نے یہ بھی کیا، تمہاری بیٹی نے یہ بھی کیا، تمہارے بیٹے نے یہ بھی کیا۔ اگر آپ نیکی کر رہے ہیں تو پھر مبارک ہے آپ کے لیے کہ آپ کے والدین آپ کی نیکیوں پر جمعہ کے دن خوش ہو رہے ہیں، اور اگر گناہ بھرا ہفتہ گزارا ہے تو باز آ جاؤ، ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ قبروں میں، چونکہ وہ رنجیدہ ہوتے ہیں بدعمالیاں دیکھ کر کے۔ اور میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے اعلیٰ حضرت کے حوالے سے پیش کیا تھا، اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا تھا کہ والدین کی قبروں کی زیارت کا بہتر وقت کون سا ہے، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا جمعہ کے دن بعد نماز فجر۔ تو کتنا گہرا تعلق ہے جمعہ کے دن کا والدین کی قبروں کے ساتھ، اور والدین کے ساتھ ہمارے تعلقات کے جڑے ہوئے رہنے کا۔ تو جمعہ کے دن مسجد آتے ہو تو نماز کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی جائزہ ہم سب کو لے لینا چاہیے کہ ہمارے پورے ہفتے کے عمل آج ہمارے والدین کو بتائے گئے ہوں گے، ان کا حال کیا ہوا ہوگا قبر میں۔ تو اپنے والدین کو رنج نہ پہنچائیں، گناہ ہو رہے ہیں تو اس سے توبہ کر لیں، رجوع کریں اور نیکیاں بھری زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل مجدہ الکریم ہم سب کو عقیدہ آخرت پر مضبوط یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔